وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں، یزید کو نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور امام علی مقام کے خلاف فتوے دے رہے ہیں، انہیں باغی نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں. تو ایسے علماء کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو یزید کو امیر المومنین کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، تاریخ سب کے سامنے ہے جی، کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. یہ نہیں کہ کوئی کمرے کی بات ہے. امام علی مقام کا تشریف لانا کربلا تک اور یہ سارے معاملات تاریخ میں بالکل واضح لکھے ہوئے ہیں، ہر ایک تاریخ کی کتاب میں. جو رہی بات کریکٹر، یزید ایک اب کریکٹر کا نام ہے. اچھا، یزید ایک شخصیت کا نام نہیں ہے اب. جی، ٹھیک ہے. ایک طرف آپ یزید کو دیکھ لیں اور دوسری طرف حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں تو ہم موازنہ تو نہیں کرتے ان کا، کیونکہ بنتا ہی نہیں ہے. ایک وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مصداق ہیں اور دوسرا جو ہے وہ نجس سراپا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم غور کریں، ہم کسی کی بات نہیں کرتے. اہل سنت کا موقف میں عرض کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاع امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یزید کے متعلق 3 قول نقل فرمائے فتاوی رضویہ میں. آپ فرماتے ہیں پہلا قول امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کا نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو یزید ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک کافر ہے. اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل کے نزدیک یزید کافر ہے. ظلم اہل بیت، یعنی اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. پہلا موقف یہ ہے کہ وہ کافر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا موقف بیان کرتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، یہ شافعی المسلک ہے. آپ کہتے ہیں کہ کافر تو نہیں کہتا، مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن لعین ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا موقف وہ بیان کرتے ہیں حضور سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. آپ کا وہ قول مبارک لکھتے ہیں کہ آپ نے ساری زندگی یزید کے بارے میں زبان کو خاموش رکھا، سکوت اختیار فرمایا. آپ نے نہ مومن کا نہ کافر کا، لیکن ایک بات پر پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، وہ میں عرض کرنے لگا ہوں، اس سے انشاءاللہ بالکل بات واضح ہو جائے گی. پوری امت کے علماء کا ایک بات پر اجماع ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یزید فاسق ہے. اچھا، یزید فاجر ہے. یزید جو ہے وہ فسق و فجور اعلانیہ گناہ کرنے والا، سر عام شراب پیتا تھا، سر عام جو ہے وہ زنا کی دعوت دیتا اور زنا کے معاملات استغفر اللہ الیاذ باللہ. ٹھیک ہے. یہاں تک تاریخ کی کتب میں لکھا، تاریخ تبری امام تبری نے لکھا ہے کہ وہ سوتیلی ماؤں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا. یعنی باپ فوت ہو گیا، ماں سوتیلی تھی، سگی ماں نہیں، تو اس نے کہا کہ ماں کے ساتھ جو ہے نا استغفر اللہ تم نکاح، کیونکہ باپ تمہارا فوت ہو گیا تو وہ نکاح کو استغفر اللہ علیہ. اسی طرح اگر بندر کوئی مر جاتا تو اس کا سوگ مناتا. اچھا، یعنی عقلی لیول بھی، آئی کیو لیول جسے ہم کہتے ہیں، آئی کیو لیول بھی نہیں تھا. تو یہاں یہ بات غور و فکر کرنے والی ہے کہ تمام امت کے جو ائمہ ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں، کہ جو یزید ہے وہ لعین ہے، یزید جو ہے وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، شریعت کی حدوں کو توڑنے والا ہے. یہ بات، اس بات پر سارے متفق ہیں. جی، آپ نے فرمایا کہ اس بات پر اجماع ہے کہ جو ہے یزید وہ فاسق و فاجر ہے. جی. تو یہ جو میں نے جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ یزید امیر المومنین ہے، ایسے ہیں کراچی میں اور دیگر جو شہروں میں علماء ہیں وہ امیر المومنین، ان کو یہ چیزیں کیوں نظر نہیں آ رہی؟ بات یہ ہے کہ جال حق و زاحق الباطل، حق جب آ جاتا ہے تو پھر باطل کو اپنا راستہ صاف کرنا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں واضح فرما دیا. بے شک. اب اگر کوئی امام علی مقام کو چھوڑ کے کسی دوسری طرف جاتا ہے تو اگر وہ اسے امیر المؤمنین کہتا ہے یا رضی اللہ یا رحمت اللہ کہتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، امت کا اجماع نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے نا کہ میری امت ہمیشہ حق پر جمع ہوگی، تو سمجھ لیں کہ وہ وہاں سے نکل چکا، خارج ہو چکا. اس نے حق کا ساتھ چھوڑ دیا. امت اس بات پر متفق ہے کہ امام علی مقام حق پر ہیں، امام علی مقام جو ہیں وہ حق کے لیے نکلے ہیں، اور یزید جو ہے وہ باطل ہے.
اس بات پر اتفاق ہے امت کا، تو جو انہیں امیر المومنین کہتا ہے تو سمجھ لیں وہ حق سے گمراہ ہو چکا، ٹھیک ہے، وہ دین کے رستے سے جو دین کا رستہ ہے اس سے، کیونکہ حق ہمیشہ اللہ نے اہل بیت کے ساتھ واہ رکھا۔ واہ واہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ تو حضور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں چلے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہیں کی، تو یہاں پہ سوال بنتا ہے، بلکہ لوگ کرتے بھی ہیں کہ پھر دیگر جو جید صحابہ کرام تھے انہوں نے یزید کی بیعت کیوں کی تھی؟ جی یہ دور حاضر میں بڑا اہم سوال ہے، اور اس پر نوجوانوں کی خصوصی اصلاح ہونی چاہیے کہ بعض گمراہ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے، نہ انہوں نے امام علی مقام کا ساتھ دیا اور نہ وہ ان کے ساتھ گئے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ انہوں نے امام علی مقام کی کسی طرح کوئی مدد کی، ایک یہ، اور دوسرا وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جید صحابہ نے پھر بیعت یزید کر لی۔ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شریعت کے مسئلے پر عمل دو طرح ہوتا ہے، اچھا جی، ایک کو عزیمت کہا جاتا ہے اور ایک کو رخصت کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جنہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی انہوں نے رخصت پر عمل کیا، اور امام علی مقام نے عزیمت پر عمل کیا، لیکن تاریخ میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت مبارکہ ہوئی، امام سید الساجدین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں تشریف لائے، تو اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا تھا، ٹھیک ہے، یزید کی بیعت ختم کر دی تھی، کیونکہ اس سے پہلے ان کے پاس حجت نہیں تھی، اب ان کے پاس حجت آ چکی تھی، تو انہوں نے رخصت پر بھی عمل ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اعتراض صحابہ پر کیا جاتا ہے جی انہوں نے کیوں کی، تو اب یہ اعتراض ختم ہو گیا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ اس نے اہل بیت عظام پر ظلم کیا ہے، شدت کی ہے، ان پر جو ہے نا وہ معاملات مصائب ڈھائے ہیں، تو انہوں نے مدینہ شریف میں تمام صحابہ نے اتفاق کیا، اکٹھے ہوئے، انہوں نے یزید کی بیعت کو توڑ دیا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید نے اپنی فوجوں کو مدینہ شریف میں بھیجا، اور پھر گھوڑے جو ہیں وہ مسجد نبوی شریف میں بندے رہے، پھر استغفر اللہ والعیاذ باللہ حفاظ کرام کا قتل ہوا، اس نے کہا 3 دن کے لیے یہاں کی عورتیں جو ہیں نا وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جنہیں ایام حرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سارا اگر کوئی بندہ اس کی اپنا پس منظر کو سمجھے تو یقین جانے یہ سوال بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیوں یزید کی بیعت، اور پھر سب نے نہیں کی تھی، سب نے نہیں، چند ایک صحابہ نے بیعت کی تھی، تو انہوں نے بھی بعد میں جب اجماع ہوا اور یہ معاملہ ہوا 10 محرم الحرام کے بعد، تو انہوں نے پھر اس سے انکار کر دیا اور اس کی بیعت کو توڑ دیا۔ اب آپ کے سوال کا ایک اور حصہ تھا، وہ یہ تھا کہ صحابہ ساتھ کیوں نہیں گئے امام علی مقام کے؟ دیکھیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف سے سفر شروع کیا، مکہ شریف آئے، اور مکہ شریف سے پھر آپ اپنا کربلا تک پہنچے۔ اس سارے معاملے میں حق کے امام نے، امام علی مقام نے کسی بھی جگہ پر، نہ مکہ شریف میں، نہ مدینہ شریف میں، نہ وہاں سے نکلتے ہوئے کسی جگہ پر بھی امام علی مقام نے یہ نہیں فرمایا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ جنگ کے، کیونکہ جو جنگ کے لیے جاتا ہے کیا وہ 6 ماہ کا علی اصغر ساتھ لے کے جاتا ہے؟ جو جنگ کے لیے جاتا ہے کیا وہ پاک دامن بیبیاں، عورتیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کیا انہیں ساتھ لے کے جاتا ہے؟ نہیں، امام علی مقام نے جنگ کے بارے میں کہا ہی نہیں۔ مدینہ شریف سے اس لیے تشریف لے آئے تاکہ مدینہ شریف کا جو تقدس ہے، جو ادب ہے وہ پامال نہ ہو۔ مکہ شریف سے اس لیے نکل گئے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت کہ یہاں مینڈے کو ذبح کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے مکہ شریف کی حرمت پامال ہوگی، اور آپ نے اس حدیث پاک کو سامنے رکھتے ہوئے آپ مکہ شریف سے بھی مناسک حج قریب تھے، آپ ذرا اندازہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، آپ نے مناسک حج، مناسک پتہ چلا کہ جب دین پر کوئی حرف آئے تو پھر مسلوں پہ نہیں بیٹھے رہنا، ٹھیک ہے، پھر دین کی خاطر جو ہے نا وہ آپ نے حج کو ترجیح نہیں دی بلکہ دین کو ترجیح دی، شرعی معاملات کو ترجیح دی ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ امام علی مقام کے ساتھ صحابہ نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ آپ نے کسی سے مدد مانگی نہیں،
آپ نے کسی سے کہا ہی نہیں کہ آپ بھائی نے میرے جنگ کا ارادہ ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں فرمایا، ٹھیک ہے، اس لیے ساتھ کوئی اس نہیں لیے گیا۔ آپ کسی کو ساتھ لے کے ہی نہیں گئے، جی۔ یہ نہیں وگرنہ دیکھیں مدینہ شریف سے آپ رات کو نکلے ہیں، ہاں جی، اگر دن کے اجالے میں آپ تشریف لے کے آتے، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کو کسی کا خوف تھا، شیر خدا کا بیٹا ہو اور کسی کا خوف ہو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، جی واہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ یہاں کا امن جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، وہ برقرار اور ہے۔ میں کسی کو اپنے ساتھ نہ لے کے جاؤں، میں خود جو ہے نا چونکہ یزید میری بیعت چاہتا ہے تو میں یہاں سے خود تشریف لے جاتا ہوں۔ یعنی آپ کے تمام جو ہے خلاصہ یہ ہے کہ پہلے جن صحابہ نے بیعت کی جی جی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، جی۔ جب انہیں دلیل ملی، یعنی جب اس نے اہل بیعت پہ ظلم و ہاں ستم جی۔ کیا یزید پلیز نے، تو انہوں نے بیعت کو توڑ دیا۔ یہاں رخصت کا معاملہ تھا، ٹھیک ہے، یعنی دلیل نہیں، رخصت کا معاملہ تھا کہ ایک مسئلے پر بندہ عزیمت ہے، مثلا میں اس کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ ایک جانور ہے، قربانی کا جو جانور ہے وہ بے قابو ہو گیا ہے، جی، یہ اپنا معاملہ یہ ہے کہ اسے لٹا کے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے، یہ حکم شرعی ہے، لیکن اگر وہ بے قابو ہو گیا اور نقصان کر رہا ہے لوگوں کو، تو رخصت یہ ہے کہ اسے فائر مار کے تیر مار کے جو ہے نا یہ رخصت ہے، اجازت ہے۔ تو اجازت تھی کہ انہوں نے کہا کہ چلیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ کہ اجازت ہے یہاں، تو لہذا ہم جو ہے نا وہ بیعت کر لیتے ہیں۔ تو امام علی مقام تو آپ کوفہ میں تشریف لے جائیں گے، کیونکہ وہاں سے خط آ رہے ہیں، مسلسل خط آ رہے تھے، 4000 12000 20000 40000، یہ مختلف تاریخ کی کتابوں میں تعداد ہے۔ تو انہوں نے یہاں امام علی مقام نے عزیمت پر اپنا آپ نے عزیمت کے راستے پر جو ہے عمل مبارک فرمایا، اور باقیوں نے رخصت پر، ہاں جی رخصت۔